عشق الہی جب کسی وجود کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کس چیز کو برباد کرتا ہے؟ انسان کے اندر ایک خوشیوں کا جہان بستا ہے۔ عشق ایک ظالم شے ہے۔ جب وہ کسی وجود میں داخل ہوگا تو سب سے پہلا نشانہ اس کا کیا ہوگا؟ کس شے کو وہ برباد کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس نے اپنی جگہ بنانی ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف عشق کا کروا دوں کہ یہ عشق آخر ہے کیا۔ آپ نے دو نام سنے ہوں گے اور ایک کہاوت سنی ہوگی۔ دو نام کیا ہیں؟ عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ اور ایک کہاوت ہے کہ عشق مجازی کے اندر سے انسان کو عشق حقیقی ملتا ہے۔ یہاں تک تو بات درست ہے کہ عشق مجاز کے اندر سے انسان کو عشق حقیقی ملتا ہے، لیکن عشق مجاز کی جو آپ لوگ تعریف کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ یہاں پر کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی ہے، وہ کسی لڑکے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، یا پھر ایک لڑکا ہے جو کسی لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ لا حاصل چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور دل ٹوٹنے کی وجہ سے وہ عشق مجازی کے اندر سے عشق حقیقی کی طرف سفر کر جاتے ہیں۔ یہ کنسپٹ غلط ہے۔ شہوت سے بھری ہوئی محبت کا نام عشق مجاز نہیں ہے۔ مجاز ایک پاکیزہ محبت ہے، اور وہ کون سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجاز کا لفظی مطلب ہے ظاہر، ظاہری وجود۔ ظاہری وجود ایسا وجود جس کے گرد خدا کی رحمت کے سائے ہوں، ایسا وجود جس تن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایسا امر موجود ہو جو ہر وقت خدا سے رابطے میں ہو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اولیاء اکرام ہیں۔ اولیاء اکرام کی محبت عشق مجاز ہے۔ ایسے تن سے محبت جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور پیوست ہو، جو آپ کو عشق حقیقی کروا سکتا ہو، اس سے محبت عشق مجاز ہے۔ اس محبت میں آپ کو عشق حقیقی ملے گا۔ تو پہلے تو آپ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دیں کہ یہ کوئی شہوت بری چیز کا نام عشق ہے۔ عشق ایک ذات ہے، ایک زندہ چیز ہے جو اپنے آپ میں بہت کمال رکھتا ہے، بہت جمال رکھتا ہے۔ اس کے اندر ایک جلوہ موجود ہے جس نے آپ کے امر کو آپ کے اللہ سے ملانا ہے، تو وہ کوئی ناپاک چیز نہیں ہے۔ لیکن جب یہ کسی وجود کے اندر داخل ہوگا تو سب سے پہلا ٹاکرا اس کا آپ کے نفس کے ساتھ ہوگا۔ یہ نفس کیا بلا ہے؟ یہ اس کائنات کی انتہائی پلیت ترین شے ہے، یہ سب سے گھٹیا ترین شے ہے۔ اس کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اس کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ برتہ حیرت میں چلے جائیں گے کہ یہ کس قدر پاورفل شے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا بنایا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت جبریل امین کو پیدا کیا، فرشتوں کے سردار، بڑے پاورفل اللہ تعالیٰ کے بڑی شان والے فرشتے، اللہ نے ان کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوزخ بنائی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت بنائی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے میری جنت کا نظارہ تو کر کے آؤ۔ حضرت جبریل جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، انتہائی خوبصورت منظر۔ واپس آ کے اللہ سے بولتے ہیں اللہ کون ہے؟ کون ہے جو تیری جنت میں نہ جانا چاہے؟ پھر اللہ نے بولا جاؤ جا کے ذرا ہیل کا نظارہ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل امین جاتے ہیں، جا کے ہیل کو دیکھتے ہیں، اس قدر خوفناک آگ، پریشان ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، آ کے اللہ سے بولتے ہیں اللہ کون ہے؟ کون بدبخت ہے جو تیری ہیون کو چھوڑ کر ہیل کی طرف چلا جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا، یہ خالی رہ جائے گی، یہ بھر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پہ نفسیات کا غلبہ کر دیا، ان کے رستے بنا دیے، اور پھر حکم دیا کہ اے جبریل اب جا۔ تو جا کے انہوں نے دیکھا کہ جنت کو جو رستہ جاتا تھا وہ اونچ نیچ اور گہرائیوں میں ڈوبا ہوا رستہ تھا، مشکلات تکلیفوں سے بھرا ہوا رستہ تھا، اور جو دوزخ کا رستہ تھا وہ عیاشیوں سے بھرا ہوا رستہ تھا، لذتوں سے بھرا ہوا، نفسانی خواہشات سے بھرا ہوا رستہ تھا۔ تو حضرت جبریل واپس آئے، آ کے جب انہوں نے اللہ کو یہ ساری سچویشن بتائی اور بولا کہ اللہ کون ہے جو تیری جنت تک اب جا پہنچے گا اس نفس سے بچ کر، اور کون ہے جو دوزخ سے بچ جائے گا اس نفس کی لذت میں؟ یہ وہ نفس ہے جو آپ کی ذات کے اندر ایک جانور رہتا ہے، جو ہر وقت آپ کو بدی کی طرف راغب کرتا ہے، آپ کے اندر طرح طرح کی خواہشات، طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ آپ کے اندر اس نے اپنا ایک جہان بسایا ہوا ہے۔ جب عشق آ کر اس کو اکھاڑے گا، پچھاڑے گا، اس کو زیر کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کی ذات کو بہت تکلیف ہوگی۔ عشق حقیقی کی طرف جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا کہ وہاں سے فرار کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ عشق کے میدان سے جو لوگ بھاگتے ہیں وہ کافر قرار پاتے ہیں، کیونکہ صدیوں بعد جا کے عشق کسی مقدر والے کا، عشق الہی ایک پاکیزہ شے ہے، کسی مقدر والے کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ صدیوں بعد وہ روح پیدا ہوتے ہیں جس کے اندر عشق حقیقی پیوست ہوتا ہے، وہ دنیا میں الگ نام ہوتا ہے ان لوگوں کا۔
उस मैदान से भागने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जैसे ही वो वजूद के अंदर दाखिल होता है तो आपकी वो नफसानी ख्वाहिशात को मारना शुरू कर देता है, उसे पीटना शुरू कर देता है, उसको उखाड़ता पछाड़ता है। ये जंग लंबे अरसे तक आपके वजूद के अंदर दाखिल रहती है, क्योंकि नफ्स इतनी जल्दी हार नहीं मानता। इस नफसानी घोड़ों को वो लगाम डालता है, इस तागूती ताकत को जो आपके वजूद के अंदर मौजूद है, इसको लगाम डालनी है। इश्क ने अपने लिए जगह बनानी है, इसको सजदा करवाएगा। हर उम्र आप हर नफसानी ख्वाहिशात को सजदा करवाएगा। इश्क हर शय को बर्बाद करके, दिल की बस्ती को उजाड़ के, तख्त लगा के तन्हा बैठेगा इश्क आपके वजूद के अंदर। लेकिन इश्क खाली जालिम ही नहीं है, ये सारी तबाही फेरने के बाद इश्क अपनी दुनिया, अपना जहान आबाद करता है, नई सोच लेके आता है, नई जात लेके आता है, नए लोग लेके आता है, नए जलवे लेके आता है। फिर आपका जो जाहिर होता है ना, वो आपके बातिन का गुलाम हो चुका होता है, क्योंकि आप खुद अपने इश्क के आगे सर निगू करके खड़ा होते हो। वो आपको फिर ऐसे ऐसे जलवे दिखाता है, वो ऐसे ऐसे रास्ते दिखाता है कि अब इंसान सोच भी नहीं सकता। फिर एक आम इंसान जो सिर्फ जुबानी ला इलाहा पढ़ता है, इसको नहीं मानेगा। फिर आप जुबानी जाके अगर कोई नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ सजदे करते हैं, टकरे मारते हैं, इस नमाज को नहीं मानेगा। इश्क आपसे इश्क नमाज कायम करवाएगा, इश्क आप पर ला इलाहा इल्लल्लाह को इम्प्लीमेंट करवाएगा। हर शय की नफी करवाएगा इश्क आपसे। इश्क आपको आपके अमर से मिलवाएगा। वो अमर जो आपकी जात के अंदर मौजूद है, जो एक लाइट है, जो एक नूर है, उसका और आपका कनेक्शन बहाल करवाएगा ये इश्क ऐसा जहान बसा देगा। और ये लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। अल्लाह के वली इश्क के जरिए ही अपने अमर तक पहुंचते हैं। और अल्लाह का अमर जो है, उसने ऑलरेडी खुदा को देखा हुआ है, वो ऑलरेडी प्यासा है, उसकी सवारी है इश्क। उसने इसी इश्क पर बैठ के परवाज करनी है और अल्लाह ताला की जात तक पहुंचना है, क्योंकि वो अहद अलस्त करके इस दुनिया में आया हुआ है। आपका जाहिर वजूद, आपके नफ्स का गलबा जो है ना, वो इश्क पछाड़ फेंकेगा। जब इश्क इसको पछाड़ देगा तो आपका जो अमर है, आपका जो असल है, जिसको मौत कभी नहीं आनी, जो इस वजूद का कैदी है, वो फिर आजाद होगा। वो फिर परवाज दिखाएगा आपको। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में इंसान रहकर खुदा को देख लेता है, तो बिल्कुल इंसान इस दुनिया में रह के खुदा को देख सकता है, अगर इंसान के मौजूद अंदर, इंसान के मौजूद जो अमर है ना, उसके साथ आपका राब्ता हो जाए। तो ये छोटा सा तारुफ मैंने आज आपसे करवाया है इश्क का। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनने इश्क किया। शाह मंसूर ने किया, उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। मौलाना रूम ने किया तो उन्होंने किताबों के ढेर को उठा के नदी में फेंक दिया। शम्स तब्रेज ने किया तो जिंदा की खाल को खींच दिया गया। बुल्ले शाह ने किया तो उसको शाह अनैत के आगे नचवा दिया गया। ये इश्क किया जो सारे नाच नचाता है, क्योंकि इश्क दर हकीकत एक राज है जो इंसान के अंदर पेवस्त होता है और इंसान को बहुत दूर तक लेके जाता है। जज़ाकल्लाह खैर।